ماہنامہ انذار مئی 2025 مدیر ابو یحییٰ۔ کامیاب انسان کی نشانی ہے کہ وہ کل کی غلطی آج اور آج کی غلطی کل دہرانے سے بچتا ہے۔ انسان کی کہانی کا پہلا سیزن نشر ہونے کے بعد لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے چند اہم سوالات کا جواب اس شمارے میں شائع کیا جا رہا ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہونے کا مطلب۔ سوال: السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہ سوال مجھے کافی خلجان میں مبتلا کر رہا ہے۔ آپ کی بیان کردہ دستاویزی فلم میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ کافی فطری اور منطقی محسوس ہوتے ہیں۔ ان مراحل کو میں عرصہ دراز سے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی زبانی بھی سنتا رہا ہوں، تاہم سورہ آل عمران کی آیت 59 کے تناظر میں یہ تمام مراحل سمجھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ان مراحل سے ہوئی ہے جو آپ نے بیان کیے تو اس آیت کی صحیح توضیح کیسے ممکن ہے؟ میں اس معاملے کو لے کر ذہنی الجھن کا شکار ہوں، براہ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی جانب سے وضاحت کا مشتاق رہوں گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، والسلام، سید فخر۔ جواب: السلام علیکم۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے جس نقطۂ نظر کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور جسے ہم نے ڈاکیومنٹری میں سورہ سجدہ آیات 7 تا 9 کی روشنی میں تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اس طرح نہیں بنایا کہ ایک روز مٹی کا ایک پتلا بنا کر اس میں روح پھونک دی، بلکہ ان آیات کے مطابق 3 مراحل میں یہ عمل ہوا۔ ان مراحل کو سمجھنے کے لیے آیات کا ترجمہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ان آیات میں بیان کردہ 3 مراحل کسی طور پر بھی ایک انسان کی پیدائش کے مراحل نہیں ہیں، کیونکہ آیت میں اس کی نسل کے الفاظ کی موجودگی اس چیز میں مانے ہے کہ ان سے کسی ایک انسان کی تخلیق مراد لیا جائے۔ آیات پر تدبر سے جو تفصیل سامنے آتی ہے اس کے مطابق پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ اس مرحلے کی تفصیل قرآن مجید کے دیگر مقامات کی مدد سے اس طرح سامنے آتی ہے کہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کرنے کا عمل شروع کیا گیا، یعنی جو کام اس وقت رحم مادر میں ہوتا ہے وہ براہ راست زمین کے پیٹ سے ہونا شروع ہوا۔ اس کی بظاہر شکل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پانی ملی ہوئی مٹی سخت ہو کر انڈے جیسے خول میں بدلی اور اس سے انسان نکلنا شروع ہوئے۔ پھر ان ابتدائی انسانوں میں جنسی عمل شروع ہوا اور مٹی سے براہ راست پیدا ہونے کے بجائے نطفے سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ تخلیق انسانی کا دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرے مرحلے میں اس ابتدائی انسان کا تصفیہ شروع ہوا، یعنی اس کی نوک پلک سواری گئی اور اسے موجودہ انسانی قالب میں لایا گیا۔ جب یہ ہو گیا تو ان انسانوں میں سے کسی 2 کا انتخاب کیا گیا۔ اس کی غالباً شکل یہ ہوگی کہ کسی حادثے کے نتیجے میں بچ جانے والے 2 بچوں کو فرشتوں کی حفاظت میں کسی باغ میں منتقل کر کے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا، پھر ان میں روح پھونکی گئی اور ان کو مخاطب الہی کا شرف بخشا گیا۔ یہی نسل انسانی کے والدین آدم و حوا تھے۔ قرآن مجید کے مذکورہ بالا بیان سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ باقی سورہ آل عمران آیت 59 میں بظاہر اس نقطۂ نظر پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تخلیق آدم کے حوالے سے قرآن مجید کے جتنے بھی مقامات ہیں ان میں تمام تخلیقی مراحل کا احاطہ سورہ سجدہ کی یہی آیات کرتی ہیں، یعنی اصل تفصیل یہاں ہے جبکہ باقی جگہ اجمال پایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہاں اصل موضوع بحث قصہ آدم و ابلیس نہیں بلکہ خدا کی صفت تخلیق کے کمال کو بیان کرنا ہے کہ اس نے جو بنایا کمال بنایا ہے۔ اس نے انسان کو پہلی دفعہ بھی مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر حیوانی قالب اور انسانی شعور دے دیا تھا۔ ایسی صاحب قدرت ہستی جب چاہے اور جیسے چاہے دوبارہ انسانوں کو پیدا کر سکتی ہے۔
اس پس منظر میں ضروری ہے کہ سورہ آل عمران کی زیر بحث آیت کو سورہ سجدہ کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اس روشنی میں دیکھیں تو سورہ آل عمران میں خلق کا فعل اپنے اندر آغاز کا مفہوم لیے ہوئے ہے۔ یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ فعل کو اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں۔ اس کا بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، مگر ہم سب جانتے ہیں اور قرآن بھی شاہد ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر میں در حقیقت اس کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ درست ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں کیا۔ اس روشنی میں سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ یہ ہوگا: اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اس کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں موجود ثم قال کن فیکون کے الفاظ سے ہمارے اسی نقطۂ نظر کی مزید تائید ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پیچھے آنے والے فعل خلق کا ترجمہ تخلیق کیا کے بجائے تخلیق کا آغاز کیا مانا جائے۔ غور کیجئے کہ یہ بات نہ ہوتی تو حضرت آدم کے بن جانے کے بعد ثم قال کن فیکون، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کہنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ یعنی اگر انسان بن ہی چکا ہے تو پھر اس کے بعد کن فیکون کہنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کے دیگر مقامات پر تصریح کی گئی ہے کہ کن فیکون اس وقت کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ یا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین اور آسمانوں کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 117۔ اس کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت 82۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے آخر میں آنے والے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مٹی سے انسان کی پیدائش سے تخلیق کا عمل شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد کلمہ کن کی وجہ سے چیزیں اس رخ پر ہوتی چلی گئیں جن کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا اور جن کی تفصیل سورہ سجدہ میں بیان ہوئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ممنوعہ درخت سے کیا مراد ہے؟ سوال: آپ نے حضرت آدم و حوا کے ممنوعہ درخت سے میاں بیوی کے تعلق کو مراد لیا ہے۔ یہ عمومی نقطۂ نظر کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں آپ کے دلائل کیا ہیں؟ عارف: جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دلیل خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف میں اس واقعے کی درست نوعیت کو بیان کر دیتا ہے۔ وہاں اس واقعے میں پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے ان کو پھل کھانے کی ترغیب دی۔ واقعہ ختم ہونے کے فوراً بعد جب اللہ تعالیٰ نے قریش پر فواحشات کے ضمن میں تنقید شروع کی تو اس کی تمہید اس طرح باندھی: آدم کے بیٹوں، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا۔ ان کا لباس اتروا کر کہ ان کی شرم گاہیں ان پر کھول دے۔ الاعراف آیت 27۔ اس سے قبل واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا تھا جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ الاعراف آیت 22۔ دونوں آیات کو تقابل میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعے میں جس چیز کو درخت کا پھل کھانے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اسی بات کو مخاطبین کو سمجھاتے وقت لباس اتروانے کے صریح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ تو قرآن کریم نے خود طے کر دیا کہ پھل کھانے سے مراد لباس اتارنے کا عمل ہے، اور پھل کھانے سے مراد کچھ اور لینا قرآن مجید کے صریح بیان کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لباس اتروانے پر بات ختم ہو گئی تھی؟ عقل عام یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ ایک مرد و عورت جب ایک دوسرے کے سامنے لباس اتارتے ہیں تو وہ محض لباس اتارنے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ جبلت خود پیدا کرتی ہے۔ اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے بیان کرنے کی حاجت۔ تاہم اصل مدعا کو واضح کرنے کے لیے اس نتیجے کو قرآن مجید نے بار بار اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کے بعد ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں، یعنی ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے صنفی اعضا بول و براز کے علاوہ صنف مخالف کے لحاظ سے ایک دوسرا مقصد بھی رکھتے ہیں۔ زبان و بیان کے پہلو سے اس کا بھی امکان ہے کہ قرآن مجید نے لباس اتارنے کو
میاں بیوی کے تعلق کے بیان میں بطور کنایا استعمال کیا ہو، کیونکہ یہ عمل تعلق زن و شو کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ نیز یہ لازم سے ملزوم پر استدلال کا اسلوب بھی ہو سکتا ہے، جس میں ایک ایسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے جس کا لازمی نتیجہ بغیر بیان کیے اخذ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ مزید نقطہ بھی واضح رہے کہ ان دونوں کا لباس درختوں کے پتے ہی تھے، کیونکہ اس واقعے کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ اسی باغ کے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے تھے۔ چنانچہ یہاں سے قرآن مجید کے اسلوب کی بلاغت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں درختوں کے پتے ہی ایک دوسرے کے سامنے جسم سے اتارنے سے روکا گیا تھا، اسی لیے اس درخت کے قریب نہ جانا جیسی تعبیر کا مطلب ایک دوسرے کے سامنے بے لباسی اور پھر اس کا فطری نتیجہ ہے۔ چنانچہ زبان و بیان کے ہر پہلو سے یہ معاملہ تعلق زن و شوہی سے متعلق ہے۔ تاہم اگر کسی کو اصرار ہے کہ اس کے پاس ایک مختلف توجہ موجود ہے تو وہ اسے اختیار کر لے، لیکن ہمارے نزدیک ہمارے اس فہم کو نہیں مانا جائے تو دو سوالات ایسے تشنہ رہ جاتے ہیں جن کے معقول جواب ممکن نہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید نے آیت 27 میں لباس اتارنے کے عمل کو درخت کا پھل کھانے کے بالمقابل اور اس کے مترادف کے طور پر کیوں بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ اس واقعے کو فواحش کی مذمت کے ضمن میں کیوں بیان کیا گیا ہے، کیوں قریش کو ان کے فواحش پر متنبع کرتے ہوئے اس واقعے کا حوالہ دیا گیا۔ بعض لوگ پہلے سوال کے جواب میں ایک انتہائی سطحی بات کہتے ہیں کہ آدم و حوا نے اس سے پہلے کچھ نہیں کھایا تھا، جب انہوں نے پھل کھایا تو بول و براز کی حاجت ہوئی اور انہوں نے پہلی دفعہ اپنی شرمگاہوں کو دیکھا۔ اس بات کی ولادت کو واضح کرنے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف یہی یاد دلانا کافی ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ اور اسی سورہ آراف میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ جب آدم و حوا کو باغ میں رکھا گیا تو انہیں کہا گیا تھا کہ جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ اور پیو۔ چنانچہ وہ دونوں جنت میں رہ کر کھا پی رہے تھے اور بول و براز سے اس کے فطری نتیجے کے طور پر فارغ ہو رہے ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں اسی بات کو ایسے بیان کیا گیا تھا کہ تمہیں یہاں بھوک پیاس اور دیگر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ کھانے کے لیے پھل، پینے کے لیے پانی، دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ اور لباس کے لیے ان کے پاس درختوں کے پتے موجود تھے۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ طٰہٰ آیات 118 تا 119۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ خیر و شر کے علم کا درخت تھا، جس کے کھانے سے ان کو اپنا برہنہ ہونا برا معلوم ہوا اور وہ خود کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ مگر اس حقیقت کا کیا کیجیے کہ اوپر بیان کردہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ تعالیٰ صاف بتا چکے ہیں کہ بھوک و پیاس جیسے مسائل کے علاوہ ننگے پن اور دھوپ سے بچنے کے مسئلے کا حل بھی اس باغ میں ان کو فراہم کر دیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ سورہ آراف آیت 27 میں قرآن مجید نے تصریح کر دی ہے کہ شیطان نے ان کا لباس اتروایا تھا۔ اس کے بعد یہ سوچنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ وہ پہلے بے لباس تھے اور اس درخت کا پھل چکھ کر انہیں اپنی بے لباسی کا اندازہ ہوا۔ چنانچہ اس طرح کی لا یعنی چیزوں سے صرف نظر کر کے ہم ذیل میں یہ پورا سلسلہ کلام نقل کر دیتے ہیں جو ہمارے نقطۂ نظر کی بھرپور تائید کر رہا ہے۔ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم کے بیٹوں، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا، ان کا لباس اتروا کر ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو
اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افطرا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ الاعراف آیات 19 تا 28۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شبہ رہتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا؟ ہمیشگی کے درخت کا مطلب۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک مشکل ہے کہ اگر حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے اعضاء تعلق زن و شو کے بعد ظاہر ہوئے تو پھر انہوں نے یہ کیسے کر لیا جبکہ ابھی ان کے اعضاء ہی ظاہر نہیں ہوئے تھے؟ سلیم خان۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے الفاظ یعنی ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئی سے یہ ہرگز مراد نہیں تھی کہ ان کے صنفی اعضاء پہلی دفعہ ظاہر ہوئے۔ یہ دونوں انسان جسمانی طور پر ہر اعتبار سے کامل تھے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے سورہ سجدہ آیت 9 میں تسویہ کہا ہے۔ چنانچہ پھل کھانے سے قبل بھی وہ دونوں مکمل اعضاء رکھتے تھے، مگر کم عمری اور جنسی تعلق سے ناواقفیت کی بنا پر ان پر یہ واضح نہ تھا کہ صنف مخالف کے لحاظ سے ان اعضاء کا بول و براز کے علاوہ ایک دوسرا کام بھی ہے۔ تاہم چونکہ وہ انسان تھے جن میں روح پھونکی جا چکی تھی اور اس بنا پر وہ حیا کا تصور رکھتے تھے، اس لیے وہ پتوں سے قابل شرم اعضاء کو ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے بچے جب جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات متعین طور پر نہیں معلوم ہوتی کہ جنسی فعالیت اور صنف مخالف کے لحاظ سے ان کے صنفی اعضاء کا اصل کردار کیا ہے۔ یہ بات ہم انہیں شادی سے قبل بتاتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی ذریعے سے بچے خود ہی یہ جان لیتے ہیں، اور صحبت بری نہ ہو تو طویل عرصے تک نوجوانوں پر یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو پاتی، گرچہ وہ صنف مخالف میں صنفی کشش پوری طرح محسوس کر لیتے ہیں۔ ابتدائی دو انسانوں کا معاملہ بظاہر یہی تھا۔ ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اپنے اعضاء کو صنف مخالف کے سامنے نہ کھولیں۔ شیطان کے مسلسل فریب دینے پر دونوں یہ کام کر گزرے، جس کے نتیجے میں فطری طور پر میاں بیوی کا وہ تعلق جو ان دونوں میں پہلے ہی سے تھا اپنی عملی شکل اختیار کر گیا۔ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا تھا اس لیے انہیں اصل ندامت اس کام پر نہیں بلکہ خدا کے حکم پر قائم نہ رہنے پر ہوئی۔ چنانچہ جذبات اترنے کے فوراً بعد پہلا رد عمل یہ ہوا کہ فوراً خدا کے حکم کی تعمیل کی طرف لوٹے اور اپنے قابل شرم اعضاء پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ دوسرا رد عمل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ اس پر مزید قرآن مجید میں اس درخت کے لیے وارد ہونے والے شجرۃ الخلد یعنی ہمیشگی کے درخت کے الفاظ ہیں، جن میں یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ یہ کوئی نباتاتی درخت نہیں بلکہ مرد و زن کے تعلق کا وہ درخت تھا جو شجرہ نسب کو جنم دیتا ہے اور انسان کو ابدی کر دیتا ہے۔ ہماری اس پوری توجیہ کو سورہ اعراف میں رکھ کر پڑھیں گے تو وہاں کوئی دوسری رائے قائم کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہاں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تھا کہ شیطان نے دراصل ان دونوں کے لباس اتروا دیے تھے، آیت 27، تاکہ ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر کرتے۔ یہ ہے پھل کھانے کا مطلب جو قرآن مجید نے خود بتایا ہے۔ مزید یہ کہ آیت 28 میں قریش کے اس رویے پر تنقید ہے کہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور اس کو فحش سے تعبیر کیا ہے۔ یہ واقعہ اسی پس منظر میں سنایا گیا ہے کہ یہ سب اسی شیطان کی کارستانی ہے جس نے انسانوں کے ماں باپ کے لباس اتروائے تھے اور پھر اس کا ایک نتیجہ نکل آیا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ انسان کی کہانی میں علماء کی شرکت۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی کہانی میں ان علماء کو شامل کیا گیا ہے جن کے آپس میں اختلافات ہیں۔ بعض علماء کے لب و لہجے اور ان کے خیالات سے بھی بہت سے لوگوں کو سخت اختلاف ہے۔ کیا بہتر نہ ہوتا کہ ان علماء کو لیا جاتا جن پر لوگوں کو اعتراض نہ ہوتا؟ عبد الرحمن۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے علماء جن پر کسی کو اعتراض نہ ہو اس روئے زمین پر نہیں پائے جاتے۔ ہمارا سماج اپنے رہنماؤں کو فرشتہ اور دوسروں کو شیطان سمجھنے کا عادی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس روش کو توڑا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اصل دین کے معاملے میں مسلمانوں کے اہل علم میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس ڈاکیومنٹری میں یہ کتنی منفرد بات ہے کہ لوگ جن اہل علم کو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں
وہ اصل دین کو بیان کرتے ہوئے بالکل یک رائے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تنہا مصلحت اتنی بڑی ہے کہ باقی چیزیں اس کے سامنے ثانوی ہو جاتی ہیں۔ اگلے سیزن میں کوشش کی جائے گی کہ علماء کے اس دائرے کو مزید پھیلایا جائے۔ وقت کی کمی کی بنا پر جن مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی نہیں ہو سکی، ان کی نمائندگی بھی ہو جائے۔ جہاں تک لب و لہجے کا تعلق ہے تو ہم پر صرف اپنی ڈاکیومنٹری میں اپنائے گئے انداز گفتگو کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ ملحدین کے اعتراضات۔ سوال: یہ ڈاکیومنٹری صرف مسلمانوں کے لیے محسوس ہوتی ہے۔ اس میں قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے جس کو ملحدین مانتے ہی نہیں۔ اس میں ملحدین کے اعتراضات کا جواب نہیں ہے۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کسی سے کچھ منوانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی نہیں دی تھی، اس لیے کسی سے کچھ منوانا اس ڈاکیومنٹری میں ہمارے پیش نظر ہرگز نہیں۔ ہمارے پیش نظر قرآن مجید کے اس استدلال کو پیش کرنا ہے جو وہ اپنے نقطۂ نظر کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ البتہ ہم نے یہ اہتمام ضرور کیا ہے کہ بہت سے اعتراضات کے جواب بیچ میں دیے ہیں۔ کچھ پہلے سیزن میں دیے گئے ہیں اور بہت سے اگلے 2 سیزنز میں ناظرین کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ ملحدین کے نقطۂ نظر میں بنیادی کمزوری کیا ہے۔ وہ صرف دین حق پر اعتراض کر کے اپنے نقطۂ نظر کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے ان پر لازم ہے کہ وہ ثابت کریں کہ انہیں خدا کے نہ ہونے کا ثبوت مل گیا ہے۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ انہیں بتانا ہوگا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اس مادے کو عدم سے وجود میں لائی، مادے کو حیات میں بدلا اور پھر حیات میں شعور پیدا کیا۔ یہ 30 اقساط پر مشتمل سیریز ہے اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے صرف ابتدائی 9 اقساط کو ایک سیزن کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے پہلے سیزن میں کہانی کا آغاز ہے، اصولی باتیں، اشارات ہیں اور کچھ ابتدائی مقدمات ہیں۔ الحاد کے خلاف ہمارا اصل مقدمہ بہت تفصیل سے اگلے سیزن میں آئے گا، جس میں ہم اوپر بیان کردہ بات کی شرح و وضاحت کر کے یہ بتائیں گے کہ مادے میں ایسی کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی کہ وہ عدم سے خود کو وجود میں لائے، اس میں نظم و ترتیب پیدا کرے اور پھر اپنے آپ حیات اور شعور کو جنم دے۔ دوسرا سوال جس کا ملحدین کو اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جواب دینا ہوگا، اسے بھی ہم نے ابتدائی طور پر تو بیان کر دیا ہے اور آخری قسط تک مزید واضح کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کے پیغمبر اور خاص طور پر آخری پیغمبر اپنی سچائی کے وہ ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دیتے ہیں جو خدائی طاقت کی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کی تفصیل بھی کچھ دوسرے اور پھر تیسرے سیزن میں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا کام کسی سے کچھ منوانا نہیں، بلکہ اسلام کے نقطۂ نظر کے دلائل پیش کرنا اور الحاد کے نقطۂ نظر پر وہ بنیادی سوالات اٹھا دینا ہے جن کا جواب دیے بغیر ان کی ساری باتیں وہ نقطہ آفرینیاں ہیں جن کی علم کی دنیا میں کوئی وقت نہیں۔ ڈاکیومنٹری اور مشہور اینکر۔ سوال: کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی کے علاوہ کسی مشہور اینکر کو ڈاکیومنٹری میں لیا جاتا؟ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انظار ایک غیر تجارتی محدود وسائل کا حامل ادارہ ہے جو زیادہ تر افراد کے ذاتی جذبے اور بغیر معاوضہ خدمات پر چلتا ہے۔ اسی پس منظر میں خاکسار نے تحقیق، تحریر، اسکرین پلے، میزبانی اور وائس اوور جیسے تمام مراحل میں تمام خدمات بلا معاوضہ سر انجام دی ہیں۔ بلا شبہ کسی معروف شخصیت کی شمولیت سے ڈاکیومنٹری کو زیادہ عوامی پذیرائی مل سکتی تھی، مگر معروف اینکر حضرات نہ صرف اپنے وقت کے حوالے سے مصروف ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ منسلک سہولیات، سفر، رہائش اور ان کا معاوضہ بھی کروڑوں روپے میں بنتا ہے۔ یہ اخراجات اٹھانا ہمارے ادارے کی استطاعت سے باہر تھا کیونکہ شوٹنگ اور سفر پر بھاری اخراجات ہو رہے تھے۔ مزید برآں چونکہ یہ پروجیکٹ مسلسل سفر، مقام پر فوری اسکرپٹ تبدیلی
اور ٹیم ورک کا متقاضی تھا جو کسی معروف اینکر کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے یہ سب کچھ اندرونی طور پر انجام دینا زیادہ مناسب اور قابل عمل تھا۔ مزید یہ کہ یہ خاکسار برسوں تک آج ٹی وی پر ایک پروگرام آج اسلام کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے چینلز پر بحیثیت اسکالر شریک ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسے ایسے کاموں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تاہم اس سب کے باوجود اگلے سیزن میں اگر کسی مخیر شخصیت کی طرف سے اس سطح کی معاونت فراہم ہو تو ہم اس امکان کو ضرور خوش دلی سے دیکھیں گے۔ اگلا سیزن کب آئے گا؟ سوال: ڈاکیومنٹری کا اگلا سیزن کب تک آئے گا؟ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ڈاکیومنٹری کے تینوں سیزن ایک ساتھ ہی بنا لیے جائیں، مگر چونکہ یہ ایک بہت مہنگا پروجیکٹ ہے اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اب انشاءاللہ باقی 2 سیزن ایک ساتھ بنانے کا پروگرام ہے، وسائل جمع کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ مرحلہ طے ہوتا ہے تو اس پر عملی کام شروع کر دیا جائے گا۔ خواہش تو یہی ہے کہ اگلے رمضان میں دوسرا سیزن لانچ کر دیا جائے، باقی جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا وہی ہوگا۔ ڈاکیومنٹری کا مواد تحریری شکل میں۔ سوال: ڈاکیومنٹری علمی نوعیت کی چیز ہے، کیا یہ تحریری شکل میں دستیاب ہو سکتی ہے؟ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے ناظرین کے مطالبے پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکیومنٹری کی تمام اقساط رسالہ انذار میں شائع کر دی جائیں۔ اس کا آغاز اسی شمارے سے کر دیا گیا ہے، باقی اقساط آنے والے شماروں میں قسط وار شائع ہو جائیں گی۔